دوران حج ہجر اسود کو چومتے ہوئے حاجی کے ساتھ کیا ہوا، یہ واقعہ جان کر روح کانپ اٹھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، گزشتہ روز ہجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے ایک حاجی کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا، جسے دیکھ کر دیگر حجاج کرام پریشان ہو گئے۔ مکمل واقعہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہجر اسود زمین پر جنت کا پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار کے سامنے زمزم کے کنویں کی طرف نصب ہے۔ یہ فرش کی اونچائی سے 1.5 میٹر اوپر کی طرف لگا ہوا سیاہ رنگ کا پتھر ہے، جس کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد چاندی کا فریم لگایا گیا ہے۔ ہر طواف کا آغاز اسی پتھر کے عین سامنے سے شروع ہوتا ہے اور یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ بلا شبہ ہجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کے دوران ہجر اسود کے ستون اور رکن یمانی کا بوسہ لیتے اور اسے چومتے تھے۔ اس لیے مسلمان فقہا نے ہجر اسود کو چومنے، سینے سے لگانے اور اس کے سامنے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ احادیث اور روایات کے مطابق آخری زمانے میں پیش آنے والے بہت سے واقعات ہجر اسود کے ستون کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ روایات کے مطابق ہجر اسود وہ پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر لے کر آئے تھے اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی دیوار میں نصب کیا تھا۔ مکے کے ہر سردار کی خواہش تھی کہ ہجر اسود کو وہ اپنے ہاتھوں سے دیوار میں چنے۔ قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی، لیکن رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فہم و فراست سے سب سرداروں کو ملا کر اس پتھر کو دیوار میں نصب کروا دیا اور ایک بہت بڑی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ آپ سال کے کسی بھی دن کسی بھی وقت حرم شریف میں داخل ہوں تو جو چیز آپ کو ہر وقت نظر آئے گی وہ طواف کعبہ کے دوران لوگوں کا ہجر اسود کے پاس ہجوم ہے۔ ہجر اسود کا بوسہ دینا طواف کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اس سے استلام بھی کہا جاتا ہے، جس سے مراد ہجر اسود کو چومنا یا پھر چھونا ہے، اور اس عمل کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ترمذی شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مرکوز ہے، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہجر اسود کو اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھ سکے گا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا۔ جس نے اس کا حقیقی استلام کیا ہوگا، ہجر اسود اس کے حق میں گواہی دے گا۔ دوستو، اسی مناسبت سے حج کی ادائیگی کے دوران ہجر اسود کو چھونا اور چومنا مناسک حج میں شامل ہوتا ہے، اور ہر حاجی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہجر اسود کو چھوئے، محسوس کرے اور بوسہ دے۔ تاہم رش کی وجہ سے ایسا کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، جبکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے حیران کن واقعات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ روز ایک حاجی کے ساتھ پیش آیا، جسے دیکھ کر حرم میں موجود دیگر حجاج کرام پریشان ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ صفائی کے دوران ہجر اسود اور حتیم کا علاقہ رسی لگا کر بند کر دیا گیا تاکہ کوئی حاجی اس جانب نہ آئے۔ تاہم یمن سے آئے ایک شخص نے اسے موقع غنیمت جانا، اور جب اس نے دیکھا کہ ہجر اسود کے پاس رش نہیں ہے تو وہ تیزی سے ہجر اسود کی جانب بڑھا۔ ابھی اس حاجی نے رکاوٹ کے لیے لگائی جانے والی رسی کو عبور ہی کیا تھا کہ پھسل کر زمین پر گر پڑا اور اس کا سر فرش پر جا لگا۔ یوں اس کے سر پر چوٹ لگنے سے خون بہنے لگا۔ دراصل فرش پر صفائی کی غرض سے ایک لیکوڈ پھیلایا گیا تھا، جس کی وجہ سے پھسلن بن چکی تھی، اور یمنی حاجی تیزی سے اس جانب آیا، جس کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور گرنے سے اس کے سر پر چوٹ آ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر دیگر حجاج کرام پریشان ہو گئے، تاہم انتظامیہ نے فوری طور پر معاملہ سنبھال لیا
اور فرش حرم کو فوری طور پر صاف کر دیا گیا۔ اسی طرح کی ایک اور ویڈیو بھی گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی، جس میں دیکھا گیا کہ حجر اسود کے قریب سیکورٹی اہلکار کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان جو صفائی کا کام کر رہا تھا، اس نے ہاتھ میں ایک بالٹی پکڑ رکھی تھی۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ حجر اسود کے قریب کوئی نہیں ہے تو یہ پانی کی بالٹی زمین پر رکھتے ہوئے تیزی سے حجر اسود کی جانب بڑھا اور والہانہ انداز سے حجر اسود کو چومنے لگا۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حرمین شریفین میں خادمین کا کام سر انجام دینے والے دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں، جو ممالک کے بادشاہوں سے بھی زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں، اور وہ 24 گھنٹے حرم شریف کے اندر ہی رہتے ہیں اور جب چاہے خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں اور جب چاہیں حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں۔ یقینی طور پر ایسے لوگ قابل رشک ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی صفائی کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق مناسک حج کے دوران حجر اسود کو چھونا ایک ضروری عمل ہے، لیکن لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں طواف کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے دنوں میں ہر حاجی کے لیے ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں عمرے کے دوران بھی لاکھوں لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ ایسے میں حجر اسود کے قریب پہنچنا اور چھونا کسی جہاد سے کم نہیں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم طاقتور ہو تو کسی مظلوم پر ظلم مت کرو۔ جب حجر اسود کے قریب لوگ نہ ہوں تو استلام کر لو۔ استلام سے مراد اس کا بوسہ لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق حجر اسود کو چھونے اور بوسہ دینے کے 3 طریقے ہیں۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو قریب جا کر چھونا اور چومنا سنت ہے۔ دوسری صورت میں اگر بہت زیادہ رش ہو اور صرف آپ کا ہاتھ ہی حجر اسود تک پہنچ سکتا ہو تو اپنے ہاتھ کو اس پر لگائیں اور چوم لیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ کسی کو دھکا دے کر یا تکلیف پہنچا کر یہ عمل نہ کیا جائے۔ تیسرا سنت طریقہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیا تو اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھو لیتے، لیکن اس صورت میں ہاتھ یا چھڑی کو چومتے نہیں تھے اور طواف کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ دوستو، سعودی عرب کے مفتی اعظم نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ اگر آپ صرف ہاتھ کے اشارے سے حجر اسود کا بوسہ کر لیں تو ہاتھ کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حجر اسود کو چھونے اور بوسہ دینے کے یہ تینوں طریقے سنت کے عین مطابق ہیں۔ سب سے ضروری عمل یہ ہے کہ حج یا عمرے کی ادائیگی کے دوران دھکم پیل سے بچا جائے۔ کسی کو تکلیف پہنچا کر آگے بڑھنا سنت کے منافی ہے۔ ہمارے مذہب میں کسی کو تکلیف پہنچانا یا دل آزاری کرنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ حقیقی اسلامی معاشرہ وہی ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کی راحت و آرام کا خیال رکھیں، مشکل وقت میں دوسروں کے کام آئیں، کسی کو تکلیف نہ دیں اور اپنی باہمی تعلقات ملنساری، حسن اخلاقی اور خیر خواہی پر استوار کریں۔ اسلام انہی چیزوں کا درس دیتا ہے اور معاشرے میں نرمی، محبت، شفقت اور ہمدردی کے جذبات پروان چڑھاتا ہے اور معاشرے کو نقصان پہنچانے والے امور مثلاً بے جا شدت اور اظہار رسانی سے منع کرتا ہے۔ آپس میں اچھے تعلقات اور صلح صفائی سے زندگی گزارنا اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے۔ اس لیے سنت کے عین مطابق کسی کو تکلیف پہنچا کر آگے بڑھنا ضروری نہیں، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے ہی حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حرمین شریفین کی زیارت اور حجر اسود کو بوسہ دینے کا شرف عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔